اچھا مولانا، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ قرآن پاک کے اندر اس طرح علماء کرام فرماتے ہیں ناسخ اور منسوخ آیات موجود ہیں۔ ناسخ کا مطلب ہمارے عوام الناس کے لیے میں واضح کر دوں کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے گا، بعض پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اللہ جل جلالہ کو پتہ تھا کہ یہ حکم باقی رہنا ہے اور یہ حکم ختم ہو جانا ہے، تو وہ ابتدا سے ہی وہ حکم نازل کر دیتے جس نے باقی رہنا ہے، ناسخ کو نازل کر دیتے۔ تو منسوخ کو اتارا، پھر اس کے لیے ناسخ کو نازل کیا، تو یہ کیا حکیم کی ذات کی مناسب چیزیں ہیں؟ اور نیز یہ بھی بتایا آپ نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، حضور کی ذات کو الگ نہیں کر سکتے، تفسیر حضور کی ذات سے ہی ہوگی۔ تو اب حضور کے فرمان تو یہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ستہ، دیگر حدیث کی کتابیں، تو ان پر ہم کیسے اعتماد کریں گے؟ ان پر ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایک میں یا ہمارے ناظرین یا اس کے علاوہ عوام الناس وہ کیسے اعتبار کر لے کہ یہ جو حدیث کی کتاب میرے سامنے پڑی ہے یہی حضور کا فرمان ہے، تو ہم اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو یہی مولانا جو آپ نے ابھی ناسخ منسوخ کے متعلق بات کی ہے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جو ناسخ ہیں، یعنی جو پہلے حکم ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی ان کا پہلے حکم ہوتا ہے پھر ان کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ان آیات کے بعد ان آیات کی روشنی میں تو یہ اعتراض اور یہ سوال ان لوگوں سے آپ کریں، ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں سب کچھ قرآن پاک میں ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوی ہے، اب اس کی بیوی کی عدت قرآن پاک کے اندر دو جگہ بیان ہوئی ہے۔ ایک جگہ کتنا اس کی مدت ہے، 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور ایک جگہ اس کی کتنی عدت بتائی ہے، 1 سال بتلائی ہے۔ اب وہی قرآن ہے اور اس کے اندر ایک ہی عورت ہے اور اس کے 2 حکم ہیں۔ اب جو کہتے ہیں سب کچھ قرآن میں ہے، ترجمے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ کس پہ عمل کریں گے؟ اب اگر وہ 4 ماہ 10 دن پر عمل کریں گے تو وہ جو 1 سال والی آیت ہے اس کے منکر ہیں، اور اگر وہ عمل کریں گے 1 سال والی پر تو وہ کس کے 4 ماہ 10 دن والے کے منکر ہیں۔ تو یہ تو اعتراض اور یہ تو وبال اور یہ جو توق ہے یہ انہی کے گلے میں پڑ جائے گا جو کہتے ہیں سب کچھ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے پہلے حکم کیا ہوتا ہے پھر حکم اللہ پاک اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو سامنے آ گئی کہ جو صرف محض اس سوال سے ہی بات آ گئی کہ صرف جو ہے نا ترجمے سے قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن پاک کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں پہلے حکم کیا ہوتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے، تو بات بدل گئی۔ اس کے سامنے اب ناسخ اور منسوخ ہے کیا چیز اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ناسخ آسان الفاظ کہ ایک ایسی آیت پیش کر دینا، ایسا حکم لے آنا کہ جو پہلے حکم چل رہا اس کو ختم کر دے، بس کہ پہلے حکم یہ تھا اب کیا ہے، اب حکم یہ ہے۔ یہ جو بعد میں حکم آتا ہے نیا اس کو ناسخ کہہ دیتے ہیں، ناسخ مطلب مٹانے والا، یہ پہلے حکم کو مٹا دیتا ہے، اور منسوخ اس کو کہتے ہیں جو پہلے حکم ہوتا ہے جو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ تو اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، سب حکیموں سے بڑے حکیم اللہ کی ذات ہیں، اللہ پاک حکمت جانتے ہیں۔ تو جیسے میں اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایک حکیم اس کی مرض کی تشخیص کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ احوال کو جانچ کر پرکھ کے ایک دوائی لکھ دیتا ہے، اور پھر جو ہے 3 دن 4 دن بعد کہتے ہیں دوبارہ چیک کروانا۔ جب دوبارہ وہ اس کو اپنی طبیعت کے احوال بتلاتا ہے تو وہی حکیم ہے اور وہی مریض ہے، لیکن اس کے لیے دوائی تبدیل کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی حکیم کو پتہ ہے کہ اب اس کے لیے جو پہلے دوائی دی تھی وہ اس کے لیے مفید اور کارآمد نہیں ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، اب ایک اور نئی دوائی اس کے لیے چاہیے جو اس کے لیے مفید ہوگی اس کے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی آیات ہیں، جو آیات منسوخ ہیں حکم کے اعتبار سے، تو اللہ پاک کی ذات کے علم میں خوب تھا کہ ان آیات کا کام، ان کا احکام یہاں تک تھا، عوام کی بھلائی یہاں تک تھی اس پر عمل کرنے میں۔ اب فلاں حکم جو ہے اس کے اندر بھلائی ہے لہٰذا وہ حکم نازل کر دیا، تو یہ بات آ گئی۔ اور دوسری جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ احادیث مبارکہ جو ہیں صحیح ستہ کے اندر ہیں، باقی احادیث ہیں کتب کی ان کے اندر ہیں، ہم ان پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ جو ہے یہ کلام نہیں کرتے۔ اور وہاں کا کہا کہ وما ینطق، نطق عربی زبان میں مکمل جملے کو نہیں کہتے۔ ایک مکمل جملہ ہے کہ میں نے پانی پی لیا ہے، یہ مکمل جملہ ہے۔ ایک ہے پانی یا میں نے یا خالق نے پی لیا، یہ جملے مکمل نہیں ہیں۔ تو ناقص جملے جن کے بولنے کے بعد اگلے بندے کو بات سمجھ نہیں آتی اس کو نطق کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے جملے جو بولنے کے بعد بات پوری نہیں ہوتی
اگلے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، ویسے جملے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بول لیں تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، تو جب مفید کلام کریں گے، پورا کلام کریں گے، تو وہ تو بتائیے کہ اولا اللہ کے حکم سے کریں گے۔ تو یہ تو پکی بات ہوگی کہ جو حدیث ہے وہ بھی ایک طرح سے وحی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بس فرق کیا ہے کہ وہ قرآن پاک میں ہے جو وحی اصل ہے، اور جو حدیث ہے وہ اس قرآن کا حصہ نہیں بن سکتی۔ پھر جو احادیث ہمارے سامنے ہیں ان پر اعتماد کیسے کریں؟ تو اعتماد تو ان پر ایسے ہی کرنا ہے جیسے قرآن پہ، جیسے اب قرآن پاک کو ایک مکتبہ چھاپتا ہے، معارف قرآن کراچی چھاپ دیتا ہے قرآن پاک کو، ایک جو ہے قرآن پاک کو کتب خانہ فیضی چھاپ دیتا ہے، ایک جو ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ جو ملتان کا ہے وہاں سے چھپ جاتا ہے، یہ ادارے ان کو چھاپ دیتے ہیں۔ اب آپ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا کلام دو، آپ کہو گے جی یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو معارف قرآن کراچی کا چھاپا ہوا ہے، یہ تو ان کا چھاپا ہے، یہ تو جی کتب خانہ فیضی کا چھاپا ہے، یہ تو فلاں ادارے کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب دو۔ بھائی کلام اللہ تعالیٰ کی ہے، جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، ان کو چھاپ کے تمہیں پیش کر دیا۔ احادیث مبارکہ بھی ایسے ہی اللہ کے نبی کا کلام ہے اور انہی کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ آپ کو مسلم نے دے دی، وہ آپ کو بخاری نے پیش کر دی، وہ آپ کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے پیش کر دی۔ احادیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملنے کے بعد ہی کلام ہوا ہے۔ کتنی واضح حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ حدیث لکھتے تھے مستقل، جو اللہ کے نبی فرماتے فوراً لکھ دیتے، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، اللہ کے نبی جو ہے کیا ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو، انہوں نے بند کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اب آپ لکھتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے وجہ بتلائی کہ بعض صحابہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو ہر بات نہیں لکھنی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جس حال میں بھی ہوں، غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، حق کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی کی جو بھی حدیث ہے وہ بالکل حق ہے، اور جو بخاری، مسلم، ترمذی یہ انہوں نے جو ہم تک پہنچائی ہے یہ ایسی ہے جیسے کہ قرآن پاک کو چھاپنے والے مکتبے الگ الگ ہیں، قرآن پاک کو چھاپنے والی کمپنیاں الگ الگ ہیں۔ آپ کو کہے کہ نہیں یہ تو جی اللہ کا کلام نہیں ہے، تو معارف قرآن کراچی والے ان کی کتاب ہے، یہ تو لاہور کی کتاب ہے، یہ تو کراچی والوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ بھی ایسی ہی ہیں، بکی ٹھکی بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے نکلی ہیں، پہنچانے والے کہیں بخاری ہیں، کہیں مسلم ہیں، کہیں ترمذی ہیں۔ اب پھر ایک اور کہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہم کیسے اعتبار کر لیں، قرآن پاک کے مطلب تو کیا آیا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی کیا کرنے والے ہیں، کہ قرآن کے متعلق تو ہے، حدیث کے متعلق کہاں ہے؟ تو جو قرآن کے متعلق یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ آیت بھی تو لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ یہ آیت کون سی براہ راست فرشتہ آیا ہے؟ تو جب اس آیت پہ اعتبار کر رہے ہو اور ان لوگوں پہ اعتماد کر رہے ہو جنہوں نے یہ آیت پہنچائی ہے، تو پھر باقی آیات کے اندر اور باقی احادیث کے اندر بھی ان لوگوں پر اور ان واسطوں پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز اعتماد ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں کو کیا کیا؟ حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ تو کیا یہ سجدہ کس بات کا؟ کہ جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے تم اس پر اعتماد کرو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کے اندر اعتماد کا ایک سبق ہے کہ ہم نے اعتماد کرنا ہے۔ اگر آپ اعتماد نہیں کرتے کسی شخص پر تو پھر انا نحن نزلنا ذکر، یہ آیت بھی کیا غیر معتمد، اس پہ بھی اعتماد نہیں لگی، ابھی تو افراد کے ذریعے آئی ہے، یہ کون سا فرشتے کے ذریعے آئی ہے؟ تو اس لیے ناسخ منسوخ کا علم جاننا بھی بہت ضروری ہے، احادیث کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر احادیث جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے ان پر اعتماد بھی بہت ضروری ہے۔